الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 ذو الحجہ سن 1443 ہجری مطابق 6 جون سن 2022 عیسوی، اور یہ ذو الحجہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ضروری مسائل حج اور قربانی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور سمجھ کر ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حج جب کسی کو اللہ نے اتنی وسعت اور دولت عطا فرمائی ہو کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مکۃ المکرمہ جائے اور وہاں حج کر کے واپس آئے، اتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور اس دوران وہ اپنے گھر کے خرچے کی بھی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذو الحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اور اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 2 حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں لیکن حلق یا قصر نہ کیا جائے بلکہ بدستور اسی احرام میں رہا جائے، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذو الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق یعنی سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد عمرہ و حج دونوں کا احرام کھول دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، ایسا حج کرنے والے کو قارن اور اس حج کو قران کہتے ہیں، اور اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3 حج تمتع، میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذو الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کے کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والے کو متمتع اور اس حج کو تمتع کہتے ہیں۔ نمبر 2 قربانی، سب سے پہلے ان مسائل کو ہم جان لیں کہ قربانی جو شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت ہو، تو ایسے آدمی پر، مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پھر شرعاً جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے وہ کون سے جانور ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2 جس جانور کی زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ گھاس چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 3 اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ نمبر 4 اگر بھینس، گائے اور اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 5 جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح سے زخمی ہو کہ بچہ کو دودھ پلا نہ سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 7 جانور کا مرض ظاہر ہو اس کی قربانی جس جانور کا مرض ظاہر یعنی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 8 اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 9 خنثی بکرے کی قربانی درست نہیں، یعنی جو نہ نر ہو نہ مادہ، اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 10 عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیب دار ہو گیا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ یعنی سیرت پاک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعہ ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں بیان فرمایا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے، یقین کیوں نہیں ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔
اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندوں کو لے لے اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر اور طاقت رکھنے والے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے میں بوڑھے اور ضعیف لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بوسہ دینا ضروری ہے؟ اگر بھیڑ کے خطرے کی وجہ سے کوئی بوسہ نہ دے سکے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت کو مردوں کے بیچ میں جا کر بوسہ دینے کی اجازت ہے؟ ایک مسلمان خاتون سری نگر سے۔ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے۔ یہ سنت ہے، بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنا ترک سنت قرار پائے گا۔ اگر کسی نے یہ استلام نہ کیا تو بھی اس کا حج اور عمرہ دونوں درست ہیں۔ ایسی بھیڑ میں کہ جس میں عورت کا جسم اجنبی مردوں سے ٹکرا جائے، استلام کے لیے جانا ہی جائز نہیں، اور اگر کوئی معمر یعنی عمر رسیدہ ہو اور حجر اسود تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ دور ہی سے اشارہ کر کے اپنا حجر استلام کر لے، وہاں جانے کی ضرورت اور مجبوری نہیں۔ اب جو ہے جن جانوروں کے کوئی اعضاء کٹا ہوا ہو، جیسے تھن ہے یا کان ہے یا اسی طرح سے آنکھ ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے یہ نقشے دے رہے ہیں، ہمارے اس ویڈیو میں آپ وہ دیکھ لیجئے۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تشریح: پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے۔ انہی میں ایک شخص جسے خدا نے سب کچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے، تو اس کا کیا منہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے؟ یعنی کیا اس کو کا احساس نہیں؟ سبھی شرکاء کا قربانی کا عبادت کی نیت کرنا، یعنی جتنے بھی قربانی میں بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کی نیت کریں۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے سبھی شرکاء کا قربت و عبادت کی نیت کرنا لازم ہے، یعنی سب کی یہ نیت ہو کہ میں عبادت کروں، اس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مثلاً قربانی یعنی سب شریک جو ہیں ان کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے، یہ ہم مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ مثلاً قربانی ولیمہ عقیقہ کی نیت، لہٰذا اگر کسی شخص نے غیر عبادت مثلاً اپنی دکان میں گوشت بیچنے کے لیے حصہ لیا تو اس جانور میں حصہ لینے والے کسی بھی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ یعنی اگر 7 شریکوں میں سے کسی ایک کی عبادت کی نیت نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے گوشت مل جائے، میں اس کو بیچوں گا یا کھاؤں گا، لیکن اس کی قربانی یا عقیقے یا ولیمے کی نیت نہیں یا صدقے کی نیت نہیں ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی اس کی بدنیتی کی وجہ سے۔ قربانی کی قضا: اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ حلال جانوروں کے حرام اور مکروہ اجزاء، یعنی وہ پارٹ باڈی کے جانور کے، حلال جانور کے جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حلال جانور کے یہ 7 اجزاء کھانا درست نہیں ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 مادہ جانور کی شرمگاہ، نمبر 3 خصیتین، انہیں کپورے بھی کہتے ہیں، یعنی جو خصیے ہوتے ہیں لٹکتے ہیں نر کے نیچے سے، وہ جو ہے ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حدود، نمبر 5 نر جانور کی پیشاب گاہ، نمبر 6 مثانہ، نمبر 7 پتا۔ چند الفاظ کی وضاحت: حدود سخت گوشت کو کہتے ہیں، جانور میں بعض اوقات خون جم کر
گٹھلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی کسی بیماری کی وجہ سے جلد اور گوشت کے درمیان سخت گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی ہڈیوں کے درمیان سخت ٹکڑا بن جاتا ہے، جسے اردو میں گلٹی اور گانٹھ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کبھی چربی بھی ہو جاتی ہے، یعنی غدود کوئی متعین حصہ نہیں بلکہ کسی جانور میں موجود ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا۔ مثانہ، پیشاب جمع ہونے کی تھیلی۔ پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں کڑوا مائع موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی کو ان اعضاء کی پہچان نہ ہو تو کسی تجربہ کار آدمی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ ان 7 اجزاء کے علاوہ بقیہ اجزاء کا کھانا جائز ہے۔ اوجڑی کھانا بھی درست ہے۔ اوجڑی بڑی سی تھیلی ہوتی ہے جس میں کھایا ہوا چارہ گھاس موجود رہتا ہے، اور اس میں گوبر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے۔ قربانی کے ایام اور اوقات۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ، لیکن افضل دن 10 ذوالحجہ کا ہے، پھر 11 اور پھر 12 ذوالحجہ کا۔ قربانی کا وقت 10 ذوالحجہ کی طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے اور 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ شہر یا قصبہ جات جہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے، وہاں عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں۔ گویا شہر یا اور قصبہ جات کے لیے ایک اضافی شرط ہے۔ دیہات اور جنگلوں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے وہاں 10 ذوالحجہ کو طلوع فجر کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ تاہم ان مقامات پر بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کی جائے۔ قربانی کے اختتام کا وقت 12 ذوالحجہ کا غروب آفتاب ہے۔ اختتام کا وقت شہر، قصبہ جات، دیہات، جنگل سب کے لیے ایک ہی ہے۔ چنانچہ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ ایام قربانی میں جس طرح دن میں قربانی کرنا درست ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کرنا درست ہے، بشرطے کہ اندھیرا اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ذبح ٹھیک سے نہ ہو سکے۔ جانور ذبح کرتے وقت چند مکروہ کام جن سے بچنا ضروری ہے۔ ذبح کے آلات یعنی چھری وغیرہ کو جانور کے سامنے لہرانا، ان کے سامنے تیز کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اس قدر کند چھری یعنی مڑی ہوئی چھری سے ذبح کرنا کہ ذبح کرنے والے کو زور لگانا پڑے۔ نمبر 3، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا، وہ تڑپے گا بیچارہ۔ ذبح میں 4 رگوں کے علاوہ چھری کی نوک سے حرام مغز کی نالی کو کاٹنا۔ ذبح کے دوران جانور کا سینہ کھول کر اس کے دل کو کاٹنا۔ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن توڑنا۔ ذبح کی روح نکلنے اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا یا اعضاء کو کاٹنا۔ رات کے وقت ذبح کرنا جبکہ روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جائے، اور اگر روشنی کا اچھا انتظام ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے زمین پر گرنے کے بعد اس کی گردن کو 3 جگہ سے کاٹنا، اس لیے کہ بلا وجہ تکلیف ہے۔ ایک ہی جگہ کاٹنا چاہیے جتنی کی ضرورت ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے کرنے کے کام: تہجد، اشراق اور اوابین کے نوافل پڑھنا، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، قضا شدہ روزے رکھنا، یوم عرفہ یا 9 ذوالحجہ کا اہتمام سے روزہ رکھنا۔ نمبر 3، قرآن مجید کی کثرت سے یعنی بہت زیادہ تلاوت کرنا اور نئی صورتیں حفظ کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا یا سننا، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ نمبر 4، ذکر و دعا اور انفاق فی سبیل اللہ، تکبیرات بالخصوص تکبیرات تشریق کو مقرر ایام میں پڑھنا، گناہوں سے بچنا، عید کے دن سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، اپنے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، لا یعنی بے مقصد باتوں اور کاموں سے پرہیز کرنا، صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا یعنی بہت زیادہ کرنا، واجب الادا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، کوئی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینا، والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا۔ نمبر 5، خدمت خلق، رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ نمبر 6، عید و قربانی،
بال و ناخن نہ کاٹنا یہ کوئی ضروری حکم نہیں ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب ہی ہے، مستحب ہے۔ اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا۔ لیکن بال کاٹنے کو بعد لوگ نہ کاٹنے کو بعد لوگ ضروری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اگر ہم نے بال کاٹ دیے ان دنوں میں تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وجوبی حکم نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب ہے اور اگر نہ کرے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ حدیث آ رہی، قربانی کرنے والے بال و ناخن نہ تراشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک اپنے جسم کے بال نہ کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5234، باب نہی من دخل علیہ عشر ذی الحجہ۔ قربانی کے جانور پر ذبح سے پہلے ہاتھ پھروانا۔ واضح رہی کہ قربانی کے جانور سے متعلق احادیث میں یہ فضیلت مذکور ہے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے، قربانی کرنے والے کو اس جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ البتہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنے والا اس جانور کے جسم پر ہاتھ پھیرے اور ہاتھ کے نیچے آنے والے بالوں پر اجر ملے گا، بلکہ چاہے وہ جانور پر ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے، بہر صورت ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا مستحق ہوگا۔ یعنی بال ہاتھ پھیرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرنے کو لازم سمجھنا اور شریعت کا حکم سمجھنا، یہ سمجھ کر ہاتھ پھیرنا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی، درست نہیں ہے۔ تاہم اگر اس کو لازمی سمجھ کر نہ کیا جائے اور ویسے ہی کوئی جانور پر ہاتھ پھیرے تو مذائقہ نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واضلافها وان الدمع يقع من اللہ بمكان قبل ان يقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے ثواب بھی عطا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے عمل، یعنی وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو اس کے وہ جو بال ہوں گے، اس کی جو سینگ ہوں گے اور اس کے جو کھر ہوں گے، تو ان کے بدلے اس کو نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا زمین پر اس کے خون کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا زمین پر خون گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اس قربانی کو آپ دل کی خوشی سے اور بشاشت سے کیا کرو۔ سودی آمدنی سے قربانی کا حکم۔ واضح رہے کہ آپ کے پاس اگر آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تو گزر بسر کرنے کے لیے بجائے بینک میں رقم لگانے کے کسی جائز و حلال کاروبار میں رقم لگائے یا کوئی جائیداد وغیرہ لے کر کرایہ پر چڑھاوے تاکہ گزر بسر کا بندوبست بھی ہو جائے اور لقمہ حرام یعنی حرام غذا سے بھی حفاظت ہو جائے۔ نیز بینک سے حاصل ہونے والے سود سے قربانی بھی جائز نہیں، البتہ اس کے علاوہ آپ کا جو اصل پیسہ ہے اس سے قربانی کر سکتے ہیں، یعنی جو اپنے اصل پیسہ رکھا اس سے قربانی کر سکتے ہیں لے کر، لیکن سودی پیسے سے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے تو آدمی کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، قربانی کس پر لازم ہے اور جس پر قربانی لازم نہ ہو اگر وہ قربانی کرے گا تو کتنا ثواب ہوگا، اور جس پر قربانی لازم ہو وہ نہ کرے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جس شخص کے پاس مقدار
نصاب مال موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ نصاب 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے۔ اس کے قیمت آج کل کشمیر میں 42,000 روپے ہے۔ اب جس شخص کے پاس عید الاضحیٰ کے دن صبح کو اتنی رقم موجود ہو تو اس شخص کو شریعت اسلامی میں صاحب نصاب قرار دیا جائے گا۔ ایسے شخص پر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر ایام قربانی میں اس نے قربانی نہ کی تو اس کے بعد اس کا اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔ اگر قربانی بھی نہ کی اور بعد میں صدقہ بھی نہ کیا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اب جس پر قربانی لازم ہے جب وہ قربانی کا عظیم عمل کرتا ہے تو اس سے انتہائی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ جو ہے بہت سے دینی ادارے بھی اور فلاحی امدادی یتیم خانے قربانی کے اجتماعی نظام کے لیے اپیلیں کرتے ہیں۔ کیا اس طرح قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ اگر کسی کو اس طرح کے ادارے سے قربانی کرنے کی ضرورت ہو تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی بلا ضرورت صرف رقم کم خرچ کرنے کے لیے ایسا کرے تو کیا حکم ہے؟ عبدالعزیز کفارہ کشمیر سے ہے یہ۔ قربانی وکالتاً درست۔ اجتماعی قربانی کا یہ سلسلہ جو یہاں بہت سے دینی مدارس اور کچھ ادارے انجام دیتے ہیں یہ درست ہے۔ یہ دراصل وکالتاً قربانی ہے جیسے کہ وکالتاً صدقہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اسی طرح قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ دینے والا کسی معتمد ادارے کو زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ ادارہ اس زکوٰۃ دینے والے شخص کی طرف سے وکیل بن کر مستحقین پر زکوٰۃ صرف کرتا ہے، اس طرح کوئی ادارہ قربانی کرنے والے کی طرف سے وکیل بن کر قربانی کرتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی جو حج کی قربانی تھی کہ 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور بقیہ اونٹ حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے قربان کیے۔ یہ حضرت علی کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وکالتاً قربانی کرنا تھا۔ اس طرح خواتین کی طرف سے ان کے مرد ذبح کرتے ہیں یا اکثر مسلمان خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے بلکہ قصائی سے ذبح کراتے ہیں یا امام وغیرہ کو بلا لیتے ہیں۔ یہ سب وکالتاً قربانی ہوتی ہے۔ اس طرح وکالتاً قربانی کرنے کا یہ سلسلہ پورے عالم میں حتیٰ کہ حرمین الشریفین میں بھی ہمیشہ جاری رہا ہے اور آج بھی لاکھوں قربانیاں وکالتاً ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ مکمل طور پر درست ہے۔ اس میں رقم کم نہیں برابر خرچ ہوتی ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں۔ پوسٹ ہائے قربانی کے معاوضہ میں تنخواہ کی ادائیگی ناجائز۔ دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگ پرائیویٹ سکول ہیں جہاں مروجہ تعلیم کے ساتھ عربی کتاب منہاج العربیہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سکول چونکہ پرائیویٹ ہیں اس لیے یہ بچوں سے فیس وصول کرتے ہیں۔ کیا ان سکولوں میں قربانی کی کھالیں دینا درست ہے؟ یہ سکول قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں پھر ان کو فروخت کرتے ہیں اور یہ رقم تنخواہ پر خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ سے سوال ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یہ کھال لینا دینا اور تنخواہوں پر خرچ کرنا کیسا ہے؟ غلام محمد خان سوناواری۔ جواب: قربانی کے کھال اپنی ذاتی استعمال میں لانا اس طرح درست ہے جیسے قربانی کا گوشت اپنے ذاتی کھانے پینے میں استعمال کرنا درست ہے، لیکن قربانی کی کھال کو اگر فروخت کر دیا جائے تو اب یہ قیمت اس قیمت کا ٹھیک اسی طرح سے حکم ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم کا حکم ہے۔ اور اگر کسی نے جانور قربان کر کے اس کا گوشت فروخت کر دیا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اب قربانی کے گوشت کی قیمت زکوٰۃ کا حکم رکھتی ہے، لہٰذا چرب قربانی کی حقیقت صرف غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا حق ہے۔ یہ نہ کسی تعمیر پر خرچ کرنا درست ہے، نہ کسی معاوضہ میں خرچ کرنا جائز ہے، نہ تنخواہوں میں یہ رقم خرچ کرنا درست ہے۔ کوئی بھی دینی مدرسہ یا سکول چاہے وہ کچھ عربی زبان بھی پڑھانے یا دینیات کا نصاب بھی رکھتے ہوں، ان سب میں کسی کے لیے شرعاً یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ چرم قربانی کی قیمت تعمیرات یا تنخواہوں پر خرچ کرے۔ جو مدرسے یا اسکول ایسا کرتے ہیں ان کو چرم قربانی دینا درست نہیں ہے۔ پھر ہے قربانی کرتے وقت ان تمام افراد کا نام لینا
ضروری ہے یا نہیں؟ قربانی کرتے وقت ان افراد کا نام لینا ہرگز لازم نہیں، بس صرف نیت یعنی دل میں ارادہ یہ ہو جائے کہ یہ جانور فلاں شخص کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے، اور ذبح کرتے وقت نیت لفظوں میں پڑھ کر پھر ذبح کیا جائے۔ جن افراد کی طرف سے جانور ذبح ہو رہا ہے ان کا ارادہ کرنا اور پھر جانور کی قیمت ادا کرنا اور گوشت لے کر خود کھانا یا تقسیم کرنا کافی ہے۔ بوقت ذبح نام بنام لے کر ذبح کرنے کی شریعت سے حکم نہیں، شریعت کے حکم سے ثابت نہیں ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یا گھر کے ہر فرد کو الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک قربانی کرنے سے پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: جس فرد پر قربانی لازم ہو گئی جب اس نے قربانی کی تو وہ صرف اس ایک فرد کی طرف سے ادا ہوگی، سارے گھر والوں کا فریضہ اس سے ہرگز ادا نہ ہوگا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر گھر کے کئی افراد پر زکوٰۃ لازم ہو تو صرف ایک فرد زکوٰۃ ادا کرے تو اس سب کی طرف سے یہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ یا صدقہ فطر شوہر پر لازم ہے اور بیوی پر بھی، اب شوہر صرف اپنا صدقہ فطر ادا کرے تو اس سے بیوی کا صدقہ فطر ادا کیے بغیر کیسے ادا ہو جائے گا؟ یا مثلاً گھر کے دو افراد پر کسی کا قرض ہو تو صرف ایک فرد اپنا قرضہ ادا کرے تو دوسرے افراد کے ادا کیے بغیر کیسے ادا ہوگا؟ اسی طرح مثلاً مرد پر اس کے اپنے صاحب مال ہونے کی بنا پر قربانی لازم ہے، قربانی لازم ہو تو اسی طرح مثلاً مرد پر اس کے لیے اپنے صاحب نصاب ہونے کی بنا پر قربانی لازم ہو اور اس کی زوجہ پر خود اس کے صاحب مال یعنی مہر زیورات وغیرہ ہونے کی وجہ سے قربانی لازم ہو، تو اب صرف شوہر کے قربانی کرنے سے بیوی کا فریضہ ہرگز ثابت نہ ہوگا، اور اگر بیوی قربانی کرے تو شوہر کی طرف سے ہرگز وہ قربانی ادا نہ ہوگی، بلکہ دونوں کو الگ الگ قربانی کرنا لازم ہے۔ دراصل ایک گھر میں اگر صرف ایک فرد پر قربانی لازم تھی اور اس نے وہ کی تو اس ایک قربانی کی برکات، اثرات اور اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے میں سبھی گھر والے شریک ہو جائیں۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک فرد کی ادائیگی سے سبھی گھر والوں پر لازم ہونے والا حکم قربانی ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر عشرہ ذوالحجہ کے حجہ میں جو ہے عشرہ ذوالحجہ جو ہے اس میں کیا کام ہمیں کرنی چاہیے، وہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، ذکر و دعا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خدمت خلق ہے، اور عید اور قربان کی نماز اور قربانی وغیرہ ہے۔ ذوالحجہ کے روزے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلہ میں عشرہ ذوالحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے یعنی ایک دن کا روزہ عام دنوں کے ایک سال کے روزہ کے برابر ہے، اور عشرہ ذوالحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے عشرہ نیکیوں کے موسم، ذوالحجہ نیکیوں کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنا ہی دوسرے دنوں میں نہیں۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات میں قیام کا ثواب شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط: نمبر 1 مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 3 آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4 بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5 عاقل ہو، مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 6 مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، جس کے پاس نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حج کے 5 مقامات یعنی حج میں جن جگہوں پر پہنچنا ضروری ہے وہ کون کون سی جگہ ہے؟ نمبر 1 مینا، نمبر 2 مزدلفہ، نمبر 3 عرفات، نمبر 4 بیت اللہ شریف، نمبر 5 صفا مروہ۔
عشرہ ذوالحجہ عظمت والے دن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں، اور نہ کسی دن میں نیک عمل اتنا پسند ہے جتنا ان دنوں میں ہے، اس لیے تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تکبیرات تشریق سے متعلق اہم مسائل: 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کا پڑھنا جماعت سے نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے شہری اور دیہاتی، مقیم اور مسافر، مرد اور عورت سب پر واجب ہے۔ البتہ مرد متوسط بلند آواز سے یعنی نہ زیادہ زور سے پڑھے نہ زیادہ آہستہ پڑھے، اور عورت بہت آہستہ سے پڑھے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی اصلاح ضروری ہے کہ مردوں کو ذرا اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے اور عورتوں کو آہستہ۔ تکبیرات تشریق کہنا بھول جائے تو کیا کرے؟ سلام کے متصل یعنی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی بات نہ کی ہو، کھایا پیا نہ ہو، اٹھ کر چلا نہ گیا ہو، یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلاً آواز سے ہنس پڑا، عمدن وضو توڑ دیا، یا عمدن سہون کلام کر لیا، مسجد سے نکل گیا، میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا، تو تکبیرات تشریق فوت ہو گئی، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ حج کے دوسرے دن یعنی 9 ذوالحجہ کے افعال، اس میں کیا کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ حاجیوں کو کیا کیا کرنا ہے؟ فجر اور تکبیرات تشریق، عرفات کے لیے روانہ ہونا، ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں پڑھنا، وقوف عرفات اور مزدلفہ جانا، اور مزدلفہ جا کر وہاں جو ہے مغرب اور عشاء ایک ہی وقت میں پڑھنا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور قربانی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ ہر سال قربانی کے لیے بچڑا خریدا کرتے تھے، سال بھر تک اس کی خوب خاطر کرتے تھے، اور اپنی اولاد کی طرح اس کو رکھتے تھے۔ ایک دفعہ جو بچڑا خریدا وہ آپ سے بہت زیادہ مانوس ہو گیا۔ حضرت جب دارالحدیث درس دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ بچڑا بھی ہمراہ جاتا اور دارالحدیث کے باہر بیٹھ جاتا۔ جب آپ سبق سے واپس ہوتے تو بچڑا بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس ہوتا۔ لیکن جب قربانی کا دن آیا تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے تعمیل حکم خداوندی میں خود اپنے دست مبارک سے اس کو ذبح کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت کی یہ حالت تھی کہ ہاتھ سے چھری چلا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو اشک ریزاں تھے۔ تذکرہ شیخ الہند صفحہ نمبر 168۔ اور یہ صرف ایک دفعہ ہی کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مولانا محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق شیخ الہند کا یہ معمول تھا کہ وہ جانور خود پالتے، اسے خود چارہ کھلاتے، ایام قربانی جب قریب ہو جاتے تو گھاس میں کمی کر دیتے اور بالٹی بھر کر دودھ جلیبی کھلاتے، پھر قربانی سے پہلے اس کے جگہ جگہ مہندی لگاتے، اور پھر یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کر کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پر عمل کرتے، یعنی تم اس وقت تک نیکی کے کمال درجے کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذوالحجہ کے افعال: وقوف مزدلفہ، منا کے لیے روانگی، رمی جمار یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر حلق کرنا یعنی سر کو مڈانا یا بال کتروانا، طواف زیارت، یہ 10 ذوالحجہ کے افعال ہیں حجاج کے لیے۔ قربانی، بڑے جانور میں شرکت کے احکام: بڑے جانور یعنی اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور میں 7 سے زیادہ افراد شریک ہوں تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ شرکاء کی تعداد 7 سے کم ہو، مثلاً 4 یا 5 ہو، تب بھی قربانی درست ہے۔ اس صورت میں اگر 5ویں شرکاء اس جانور کا برابر حصوں میں تقسیم کر لیں، مثلاً حصے کر لیں، تب بھی درست ہے، اور اگر بعض شرکاء اپنا حصہ ایک
اپنا حصہ ایک سے بڑھا لے، مثلا 5 شرکاء میں سے 2 شرکاء کے 2 حصے ہوں اور باقی 3 شرکاء کا ایک حصہ ہو، تب بھی شرکت درست ہے۔ ضروری ہے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی، مثلا ایک بڑے جانور میں 8 افراد شریک ہو گئے ہوں تو اب ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا، اس صورت میں بھی کسی شریک کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس طرح اگر شرکاء تو 7 یا 7 سے کم ہیں لیکن کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہے یعنی آدھا یا تہائی وغیرہ، تب بھی کسی کی قربانی درست نہیں ہے۔ بڑے جانور میں قربانی کے حصوں کے ساتھ عقیقہ کا حصہ رکھنا بھی درست ہے۔ بڑے جانور میں بعض افراد واجب قربانی کی نیت سے حصہ رکھا اور بعض نے نفلی قربانی کی نیت سے، تب بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ بڑے جانور میں کسی نے محض گوشت کے کھانے کی نیت سے حصہ رکھا تو کسی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی ایک کی نیت کی خرابی کی وجہ سے سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی نے قربانی کا جانور خریدا، نیت یہ تھی کہ بعد میں کوئی شخص مل گیا تو اس سے بھی شریک کر لوں گا، بعد میں کوئی شخص مل گیا جیسے قربانی میں یا عقیقہ کی نیت سے شریک کر لیا تو قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا لیکن خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ یہی تھی کہ پورا جانور اپنی طرف سے ذبح کروں گا، تو اب شریک کرنے والا یہ شخص غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر شخص مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان مسائل پر چلنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور ان کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان مسائل کو آپ سنتے رہیں اور دوسروں تک پہنچاتے بھی رہیں۔ اللہ تعالی ہم کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اور دین پر قائم دائم اور ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 6 ذوالحجہ سن 1443 ہجری مطابق 6 جون سن 2022 عیسوی، اور یہ ذوالحجہ حج اور قربانی کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ضروری مسائل حج اور قربانی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور سمجھ کر ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو حج جب کسی کو اللہ نے اتنی وسعت اور دولت عطا فرمائی ہو کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مکۃ المکرمہ جائے اور وہاں حج کر کے واپس آئے، اتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، اور اس دوران وہ اپنے گھر کے خرچے کی بھی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور پھر حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذوالحجہ کو رمی کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، اور اس میں قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر 2 حج قران، میقات سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام اکٹھا باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں لیکن حلق یا قصر نہ کیا جائے بلکہ بدستور اسی احرام میں رہا جائے، پھر حج کے دنوں میں اسی احرام کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی اور حلق یعنی سر منڈوانے یا کتروانے کے بعد عمرہ و حج دونوں کا احرام کھول دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حج قران افضل ہے، ایسا حج کرنے والے کو قارن اور اس حج کو قران کہتے ہیں، اور اس میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3 حج تمتع، میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذوالحجہ کو رمی، قربانی اور حلق کے کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، ایسا حج کرنے والے کو متمتع اور اس حج کو تمتع کہتے ہیں۔ نمبر 2 قربانی، سب سے پہلے ان مسائل کو ہم جان لیں کہ قربانی جو شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت ہو، تو ایسے آدمی پر، مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پھر شرعاً جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے وہ کون سے جانور ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2 جس جانور کی زبان کٹی ہو جس کی وجہ سے وہ گھاس چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 3 اگر بھیڑ، بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ نمبر 4 اگر بھینس، گائے اور اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 5 جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح سے زخمی ہو کہ بچہ کو دودھ پلا نہ سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 7 جانور کا مرض ظاہر ہو اس کی قربانی جس جانور کا مرض ظاہر یعنی بیماری ظاہر ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 8 اونٹنی، گائے، بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 9 خنثی بکرے کی قربانی درست نہیں، یعنی جو نہ نر ہو نہ مادہ، اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 10 عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیبدار ہو گیا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ یعنی سیرت پاک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعہ ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں بیان فرمایا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا، میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے، یقین کیوں نہیں ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔
اللہ نے کہا اچھا تو چار پرندوں کو لے لے اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ مرنے کے بعد پھر زندہ کرنے پر قادر اور طاقت رکھنے والے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے میں بوڑھے اور ضعیف لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بوسہ دینا ضروری ہے؟ اگر بھیڑ کے خطرے کی وجہ سے کوئی بوسہ نہ دے سکے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا عورت کو مردوں کے بیچ میں جا کر بوسہ دینے کی اجازت ہے؟ ایک مسلمان خاتون سری نگر سے۔ جواب: حجر اسود کو بوسہ دینا استعلام کہلاتا ہے۔ یہ سنت ہے، بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنا ترک سنت قرار پائے گا۔ اگر کسی نے یہ استعلام نہ کیا تو بھی اس کا حج اور عمرہ دونوں درست ہیں۔ ایسی بھیڑ میں کہ جس میں عورت کا جسم اجنبی مردوں سے ٹکرا جائے، استعلام کے لیے جانا ہی جائز نہیں، اور اگر کوئی معمر یعنی عمر رسیدہ ہو اور حجر اسود تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ دور ہی سے اشارہ کر کے اپنا حجر استعلام کر لے، وہاں جانے کی ضرورت اور مجبوری نہیں۔ اب جو ہے جن جانوروں کے کوئی اعضاء کٹا ہوا ہو، جیسے تھن ہے یا کان ہے یا اسی طرح سے آنکھ ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے یہ نقشے دے رہے ہیں، ہمارے اس ویڈیو میں آپ وہ دیکھ لیجئے۔ قربانی نہ کرنے پر وعید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اس کے باوجود وہ قربانی